اچھا ثاقب صاحب، آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یا آپ کی طرح جو لوگ کورسز بیچتے ہیں، کورسز بناتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ہم کورس خریدتے ہیں 50,000 روپے کا، اس لیے ہمیں کورس بیچا جاتا ہے کہ 50,000 روپے کے کورس کے بعد آپ لاکھوں پتی بن جائیں گے، آپ اتنے پیسے کمانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو لاکھوں پتی نہیں بنتے، صحیح. ہم قرض دار بن جاتے ہیں، اور جو بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ لوگ جو بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں بیچ بیچ کے۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں بالکل صداقت نہیں ہے. جو یہ کام کرتا ہے اس کو یہ پتہ ہے ہم، کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہم، بیسیکلی یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو آگے لاجسٹکس ہیں، ایکسپینسز ہیں، یہ ہم، اس کے لیے فائدہ شاید جو کہ آن لائن بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جس کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو پچھلے 7-8 سالوں سے پاکستان میں فزیکلی موجود ہیں. ہم، اور یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ اس کو کورسز بیچنے کے نام پہ چیزیں کہا جاتا ہے. اٹس بیسیکلی ایک انڈسٹری ہے جس میں اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں $62 بلین لگائے گئے صرف اور صرف ٹریننگز لی لوگوں نے. ہم، اور $62 بلین لگائے کہ ہم نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں. ہم، تو پاکستان میں وہ نئی چیزیں کوئی سکھا رہا ہے آپ کو، کوئی آپ کو روڈ میپ دے رہا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نہ امیر ہو جائیں میں نہیں ہوا. اور دوسرا، کورسز اور ٹریننگ سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا کوئی سیکھ کر. یہ ایک لانگ ٹرم اور ایک کنٹینیوسلی لرننگ پروسیس ہے. جو اچھا انٹرپرینور ہوتا ہے آلویز لرننگ. یہ نہیں کہتا 3 مہینے 6 مہینے کورس کے بعد مجھے ₹1,00,000 تو آئے نہیں. اگر ایسا کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے بعد آپ کورس سیکھ کے یا ٹریننگ لے کے امیر ہو جائیں گے، تو پھر تو وہ بہت ہی عجیب ہے. میں تو ایون دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی لوگ گاڑیاں دکھا رہے ہیں، ہم، کوئی گاڑی دکھا رہا ہے جی اچھا جی کہ میں نے گاڑی لی ہے اس سے اور آپ بھی گاڑی لینا چاہتے ہم، ہیں تو آ جائے. تو ہم، وہ پھر پوری انڈسٹری خراب ہو جاتی ہے. اور ہم جیسے بھی رگڑے جاتے ہیں، جس نے کبھی شو بازی کا کلچر کے خلاف ہی ہمیشہ بولا ہے، اور ہم نے آج تک شو بازی نہیں کی. اور وہ بھی ہم۔ بیچ میں، جیسے آپ نے ابھی میرے سے کوشچن پوچھ لیا، تو کیونکہ آپ سمجھتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں نا. اچھا، مسئلہ یہ ہے، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ای کامرس کا، اور وہ کورسز بیچ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے اچھے خاصے نام نہاد جناب وہ ای کامرس کے مانے جاتے ہیں۔ میں ایک بھائی صاحب کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ انہیں ای کامرس کی پنجابی میں کہتے ہیں نا، اچی بچی بھی نہیں پتا، ہوں. اور انہوں نے اتنے کورسز بیچ دیے، اتنے کورسز بیچ دیے ہیں، اور وہ ای کامرس کے بڑے مانے جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ آپ شاید پہنچ بھی گئے ہوں، مجھے امید ہے پہنچ گئے ہوں گے، آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے۔ تو ان لوگوں سے کیسے جان چھٹائی جائے؟ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں ریویل کر دیں، لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے کہ بھائی یہ کالی بھیڑیں ہیں اس فیلڈ کی؟ دیکھیں، آئی تھنک گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے جن کا نام لیا وہ رجسٹرڈ بالکل بھی نہیں ہے. ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، نام نہیں لیا لیکن آئی نو، لیکن ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ چاہتے ہاں، ہیں کہ ایسے لوگ ہی ہوں، مارکیٹ میں ٹریننگز کرائیں ہوں، جو کہ SECP سے رجسٹرڈ ہوں، گورنمنٹ سے ہوں، رجسٹرڈ ہوں، نیفٹیک سے رجسٹرڈ ہوں، PSDF سے رجسٹرڈ ہوں. یعنی کہ ایک اتھینٹک اداروں سے رجسٹرڈ ہو. جب ہوں، اسکول کھلتا ہے، کالج کھلتا ہے، تو گورنمنٹ رجسٹریشن دیتی ہے انہیں. ایک پراپر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور پھر جا کر آپ ایک اسکول یا کالج کھول پاتے ہیں. ہوں، اسی طرح سے جب کسی کو ٹریننگ کرانی ہے، کسی کو کورسز کرانے ہیں، تو ہوں، آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا تاکہ آپ ہوں، مارکیٹ میں فزیکلی بیٹھے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چیکس رکھنا چاہیے کہ یا یہ لوگ رجسٹرڈ ہیں ان اسپیسیفک اداروں سے، کہ یہ بالکل ہی جو قوم کی خدمت کے نام پر. ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں سویا ہوں اور صبح اٹھا ہوں اور میں ہوں، نے ایک فیس بک پیج بنا لیا. اب میں کہہ رہا ہوں میں قوم کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو فری سکھا رہا ہوں، اور تھوڑے دن بعد جو ہے آپ کچھ اور کرنے لگ جائیں. ہوں۔ تو اصل میں یہ رجسٹریشن پروسیس بڑا ضروری ہے. اور پھر لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے یہ بندے کتنے عرصے سے رجسٹرڈ ہیں، کتنے عرصے سے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اور پھر اس کی بیس پہ سلیکشن ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، اور یہ جو سوالات تھے، مجھے لگتا ہے کہ تمام پاکستانیوں کے سوالات اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ ہر طرف بجٹ کی بات ہے، اور بجٹ کی بات ہے تو ای کامرس سے ہر کوئی چاہتا ہے اس وقت پاکستان میں پیسے کماؤں پیسے کماؤں، اور ٹیکسز کے بعد سارے پریشان ہو گئے تھے. تو آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں بتایا کہ ای کامرس سے پیسے جو کمائے جاتے تھے، کتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ آپ نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، مسئلے آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں. جب بھی گرو کرنا ہوتا ہے انسان نے، تو مشکلوں کے ساتھ ہی گرو کرتا ہے. کوئی ہوں، آپ کو ایک میں واقعہ چھوٹا سا سناؤں گا کہ اگر آپ اچھی فصل اگانا چاہتے ہیں، تو جو اچھی فصل ہے وہ آندھیوں کا مقابلہ کرتی ہے، ہوں، بارشوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور پھر وہ فصل پکتی ہے اور پھر لوگ کھاتے ہیں. اگر ہوں، آپ اس کو ہر طرح کا بیسٹ انوائرمنٹ دیں گے، سب کچھ ہاتھ میں پکڑائیں گے، تو پھر فصل کا شاید وہ ذائقہ نہ آئے.
تو اسی لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور آپ کو محنت کرنی ہوگی اور آپ کو ان مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور وہی کامیابی ہے. اصل میں جو کامیاب لوگ ہیں ان سب کی سٹوری سٹرگل سے ہی شروع ہوتی ہے. اور یہ بھی اگر آپ یہ مت سمجھیں کہ اچھا جی کہ یہ ہمارے ملک میں یہ مسئلے ہیں لیکن ہمارا ملک ابھی بھی ہزاروں چیزوں سے بہت بہتر ہے باقی ملکوں سے، اور ہم بے شک. آزاد ملک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اور یوتھ جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں اب روک سکتا. کچھ ایسی چیزیں بتائیں ہمیں، ہمارے جوانوں کو ہم نے زیادہ پریشان نہیں کرنا ہے، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی سکلز ہیں ہم سیکھنے کے بعد پاکستان میں اچھے پیسے بنا سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر ڈالرز یا فارن انکم میں ہی ارن کریں، کیونکہ 270 پاؤنڈ سم تھنگ لائک دس 1 لاکھ روپیہ ہے، اور 300 سم تھنگ 1 لاکھ روپیہ، $600 2 لاکھ ہے، اور کوئی 400 500 پاؤنڈ 2 لاکھ ہے. تو آپ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فارن انکم میں ارن کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے اسکل سیکھ سکتے ہیں جو کہ مرجنگ ہے، جس کی ڈیمانڈز ہیں اس وقت پوری دنیا میں لوگ سروسز ہائر کر رہے ہیں. اور یہ آپ سیکھ کر بہت سارے جو ہے بہت سارے ارننگ کی اپرچونیٹیز اپنے لیے بھی اور آگے بھی لوگوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پوری دنیا میں اس وقت سائبر سیکیورٹی کا ذکر ہو رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، تو پیپل آر لوکنگ فار دوز ہو ہیز ایکسپرٹیز ان سائبر سیکیورٹی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے بالکل ٹھیک پوری ہے. دنیا میں، وہ سیکھنا ہوگا ہر انسان کو. ای کامرس کی پوری دنیا میں بوسٹنگ ہے اس وقت، مطلب ایئر آن ایئر اگر آپ کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیپل آر شفٹنگ آن لائن، ڈیجیٹل جا رہے ہیں. تو ای کامرس میں بھی اتنے اندر سکلز ہیں کہ کسی ایک سکلز کو پکڑ لیں اور آپ اس میں اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں، بزنس بنا سکتے ہیں اور اسٹارٹ اپس بنا سکتے ہیں. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اس وقت بلاک چین ٹیکنالوجی میں، لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، اور that's really appealing as well. ہر بندے کو میں سمجھتا ہوں سیکھ رہا ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، مینس کہ آپ کو کیسے بھی اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے یا کوئی سروسز ہے اس کو بیچنا کیسے ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو سیکھنی ہی سیکھنی ہے ہر انسان نے. کوئی گلی محلے میں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، پراپرٹی ایجنٹ بھی بیٹھا ہے، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے پراپرٹی کی لیڈز کیسے جنریٹ کرنی ہے. ڈاکٹر کو پتہ ہو میں پوری دنیا میں سروسز کیسے دے سکتا ہوں. اس طرح ہر بزنس جو ڈیجیٹل نہیں ہے اس کو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، اور وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا تو اس کو بندہ چاہیے یا اس کو سیکھنا ہوگا. نہیں سیکھ سکتا تو بندہ چاہیے. تو یہ ایک بڑا ایمرجنگ اسکل ہے. عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا اس گورنمنٹ میں، ای کامرس کا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. تو عمران خان کی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ میں اگر موازنہ کیا جائے تو ای کامرس میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ ہاں، ان کی گورنمنٹ میں مین جو چیز تھی مجھے لگی کہ ان میں ای کامرس کے ایڈوائزر تھے ایک اون عباس بپی، اینڈ ہی واز ویری مچ انوالوڈ ود آل دا اسٹیک ہولڈرس. اور اس میں ای کامرس کنونشنز بھی ہوئے، اور امیزون بھی بیسکلی اسی دور میں پاکستان میں آیا. لیکن اس دور میں میں نے دیکھا کہ کوئی ایڈوائزری جو ہے ایک ابھی تک نہیں قائم کی گئی، جو کہ بڑی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کرپٹو کے لیے گورنمنٹ نے کرپٹو کونسل کے لیے ایک نامینیٹ کیا، اور پھر ایک اوور آل اس انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے ایک اوور آل سپورٹ دی جا رہی ہے. تو اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک ایڈوائزری بنائی جائے، ایک کونسل بنائی جائے. ایک انڈسٹری کامرس گرو کر رہی ہے اور اس کے لیے فوکسڈ گروپ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا میسو ڈفرینس مجھے دونوں میں نظر آیا. باقی ہر کسی کے اپنے مارکیٹ تب ای کامرس کی زیادہ تھی یا اب ہے؟ نہیں، کیونکہ ایئر آن ایئر ہی گرو کر رہی ہے، کوئی اس پہ امپیکٹ نہیں آیا، کیونکہ اپنے لحاظ سے ہی لوگ گرو کر رہے ہیں. کسی بھی پالیسی گورنمنٹ نے تو نہیں اس پہ کام کیا. 17% تو ایئر آن ایئر ہی گروتھ ہے. وہ کوئی اور گورنمنٹ آئے یا یہ آئے، دس از گروئنگ آن اٹس اون. عمران خان صاحب سے کوئی ایسی چیزیں ان کی گورنمنٹ میں چل رہی تھی جو پائپ لائن تھی جسے آپ کو لگ رہا تھا کہ مارکیٹ زیادہ گرو کرے گی؟ ویل اس ٹائم پے پال کی بہت زیادہ باتیں ہوتی تھیں کہ پے پال آئے گا. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے باتیں ہوتی تھیں؟ بالکل ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر انٹرم گورنمنٹ سے بھی کافی ہوئیں. انہوں نے بھی بہت ساری تسلیاں دیں، ابھی بھی دیں. تو وہ وعدے ہر طرف ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن پورے بہت کم ہوئے ہیں. ان کو میرے خیال میں 2-3 سال ہی تھے، تو 3.5 سال ان کو آئی تھنک 3.5 سال ہی تھے. اس دوران ہمیں یہ دیکھا کہ بہت سارے اسکلز کے سیمینارز ہوتے تھے، جو کہ اب بھی اس گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ پچھلے 1 سال میں شروع کیے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات ہے تو
کرنی چاہیے. جہاں تنقید ہے وہاں بالکل. نہیں وہاں ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ اسکلس کو پروموٹ ضرور کر رہی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نیفٹیک کے تھرو پروگرامس کو انکریج کیا جا رہا ہے, جو نہیں سیکھ سکتے, جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو بھی یہ لوگ زیادہ سکھا رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پالیسیز پہ بھی کام کیا جائے اور اس کو بھی امپروو کیا جائے.